سیدنا ابو بردہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابو موسیٰ رحمہ اللہ کا انتقال ہونے لگا تو انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پھر فرمایا کہ میں آپ کو روٹی والے کا قصہ سناؤں اور اس کو یاد رکھنا، اور پھر فرمایا کہ ایک شخص تھا جو اللہ والا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ کی ہر وقت عبادت میں منہمک رہتا تھا، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، جھونپڑی تھی جھونپڑی میں رہتا تھا، باہر بھی نہیں نکلتا تھا، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت عبادت میں مستغرق، ہر وقت اللہ کے نیک کاموں میں منہمک۔ 70 سال کے بعد اچانک باہر نکلا، شیطان تو طاق میں کھڑا ہوا تھا، اس نے جو ہی باہر یہ نکلا سامنے ایک عورت کھڑی تھی، یہ عبادت گزار شخص اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، 7 دن یا 7 راتیں اس عورت کے ساتھ رہا اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہا، بدکاری کرتا رہا۔ 7 راتوں کے بعد دماغ کو پتہ چلا، یعنی ہوش آیا، وہ یہ کیا کیا میں نے، اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو مبتلا کیے رکھا۔ تو 7 راتوں کے بعد جب ہوش آیا، یعنی دماغ ٹھکانے لگا کہ میں تو گناہوں میں مبتلا رہا ہوں، تو پھر اپنے اس فعل کبھی پہ نادم ہوا، روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ اب کہتا ہے کہ اس جھونپڑے میں نہیں رہنا، میں نے نکل گیا، چلتے 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 ایک جگہ پر نیک لوگ رہتے تھے، 12 مسکین، یہ وہیں پہنچا۔ جب پہنچا یہ تھکا ہوا اتنا تھا، فوراً نیند آ گئی، اور ان 12 مسکینوں کو ایک شخص راہب روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک روٹی دیتا تھا، گھر سے 12 روٹیاں لاتا تھا اور تقسیم کرتا تھا۔ آج اس نے 12 روٹیاں لائی اور دیتا گیا اس راہب کو، اس عبادت گزار شخص کو بھی، عابد کو بھی اس نے مسکین سمجھ کر روٹی دے دی۔ اب بندے تھے 13 اور روٹیاں تھی 12، آخری مسکین تک جب پہنچا تو روٹی نہیں تھی۔ مسکین نے کہا میرا حصہ، کہا کہ میں تو 12 لایا تھا اور روٹی میں نے آپ کو دے دی ہے۔ مسکین نے کہا کہ روٹی مجھے نہیں دی آپ نے۔ تو اللہ کی شان، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عابد بھی اٹھ بیٹھا، بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے، راہب نے کہا کہ میں نے تجھے روٹی دی ہے اور تو میرے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، آج کے بعد تیری روٹی بند۔ اس عابد شخص نے جب یہ دیکھا کہ اس کو روٹی نہیں ملی اور اس کی روٹی مجھے مل گئی ہے، یہ اگرچہ خود بھوکا تھا، اس نے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مسکین کو اپنا حصہ دے دیا، خود بھوکا رہا، اور اس بھوک کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پہنچا، تو مرنے کے ساتھ ہی انسان کا اعمال یعنی جزا اور سزا کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا 70 سالہ عبادت سے موازنہ اور مقابلہ کیا گیا، وزن کیا گیا، اس کی 7 راتیں جو نافرمانی میں گزری تھیں، 7 راتیں نافرمانی والی 70 سالہ عبادت سے کے اوپر غالب آ گئیں۔ اب اس کے لیے مسئلہ، اس کی بخشش کا مسئلہ ہو گیا۔ اللہ کی شان، پھر وہ 7 راتیں جو 70 سالہ عبادت سے غالب آ گئی تھیں، ایک روٹی جو اس نے اپنے حصے کی مسکین کو دے دی تھی، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا گیا، تو یہ ایک روٹی اس کی 7 راتیں نافرمانی اور غفلت کی جو تھیں، اس سے ایک روٹی غالب آ گئی۔ اللہ کریم نے اس ایک روٹی کی برکت سے اس شخص کی بخشش کر دی۔ تو ایک روٹی کی یہ برکت تھی۔ ابو موسیٰ اپنی اولاد کو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے برکت مانگو، کثرت نہ مانگو، اور وہ اخلاص مانگو کہ جس اخلاص کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کر دیں۔ تو میرے دوستو،
اپنی عبادت پہ نازاں نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں اتنی ریاستیں کرتا ہوں، میں اتنی مجاہدے کرتا ہوں۔ کوئی پتہ نہیں ہے رب کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ جو ادا اختیار کرنے والا ہے اس کو بھی بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی ہے، اور وہی ادا اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور اس کی بخشش کا بھی ذریعہ بنتی ہے میرے دوستو۔ اس لیے اللہ کی جناب میں ڈرتے رہنا چاہیے اور نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔